السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. آیت نمبر 19 سے کون پڑھے ہیں؟ یہ پڑھیے گا جی تاجر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. جی اولم یروا الی الطیر فوقہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اپنے اوپر پرندوں کو، صافات ویقبضن، جو اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں اور کچھ بند کیے ہوئے ہیں. نہیں، بچھاتے ما بھی ہیں اور یقبض اور قبض بھی کر لیتے ہیں. کچھ نہیں، یعنی وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، اٹھتے ہیں ویسے تو عام طور پہ تو پر پھیلاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ پر سکیڑ بھی لیتے ہیں. یہ مراد ہے. ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ رحمان کے علاوہ کوئی اور ان کو تھامے نہیں ہے. انہو بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر کسی چیز کو مکمل دیکھنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی اور بیان فرمائی باقی نشانیوں میں سے، کہ پرندوں کو وہاں ٹھہرانے والی ذات فقط اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، اور پرندوں کو یہ سارا ہنر دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. جی امن هذا الذی هو جند لکم، کیا یہ جو تمہارا لشکر ہے، ینصرکم من دون الرحمن، تمہیں اللہ کے سامنے مدد کرے گا. نہیں، امن ہاذا، کیا کون ہے؟ جی ام شیخ صاحب. ام تھا نا، ام مطلب یا من. جی جی. یا کون ہے جو تمہارا لشکر ہو اور تمہاری مدد کرے گا اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلہ میں. اللہ کے مقابلہ میں. ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو سوائے دھوکے میں، کافر تو صرف دھوکے میں ہی ہے. یعنی اللہ کے خلاف جب اللہ کی تم پر پکڑ آئے گی تو کوئی لشکر ہے تمہارا جو تمہیں چھڑا لے. ٹھیک ہے، کافر تو بڑے دھوکے میں، یعنی وہ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ قیامت شامت کوئی نہیں آنی، یہ ان کا بڑا دھوکا ہے. شیطان نے ان کو اپنے دھوکے میں جھانسے میں دے کے رکھا ہوا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اے جگ ڈٹھا تے اگلا کس، اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، یہ ایک کہاوت ہے ہمارے ہاں. یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، اگلا کس نے دیکھا. یہ ایک دھوکا ہے شیطان کی طرف سے، جس کا شکار بعض کفار، سارے کفار اور بعض مسلمان بھی ہوئے ہیں. جی امن هذا الذی یرزقکم، یا کون ہے جو تمہیں رزق دے، ان امسک رزقہ، اگر اللہ تم سے رزق اپنا روک لے. بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ یہ تو سرکشی کرتے ہیں تکبر میں اور بھاگنے کے ساتھ. بل لجو فی عتو ونفور. لجو کا معنی سرکشی کرنا. ہاں، تمادو بالعناد والاستكبار، یہ سرکشی کر رہے ہیں، اپنی عناد میں، سرکشی میں یہ حد سے بڑے ہوئے ہیں اور تکبر کر رہے ہیں
اور حق سے منحرف ہیں، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنا احسان بتایا کہ رزق دینا سارا اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، تو جن کو تم پکارتے ہو ان کو اگر تم رزق ان سے مانگو اور اللہ تعالیٰ اپنا رزق بند کر دے تو کوئی ہے جو تمہیں رزق دے سکے؟ اللہ اپنی روزی بند کر دے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے رزق نہیں لے سکتا، یا اپنی طرف سے کوئی رزق نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ اس میں دعوت دی جا رہی ہے ایک انوکھے انداز میں کفار کو، کہ جن یہ ساری باتیں تم مانتے بھی ہو، اس کے باوجود تم الہ کسی اور کو مانتے ہو یا کسی کو شریک کرتے ہو، جب اس ساری خوبیوں کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، پھر عبادت کی خصوصیت کے اندر کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ جی آگے جعفر میں یمشی، أفمن يمشي مكبا أفمن يمشي مكبا على وجهه، کیا بلا وہ جو اپنے چہرے کے بل چلتا ہو، اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے اس سے جو اعتدال کے ساتھ چلتا ہے درست رستے پر، سیدھے رستے پر؟ سیدھے راستے پر صحیح چل رہا ہے، یعنی یہاں کافر اور مسلمان کی مثال بیان کی جا رہی ہے، کیا دونوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بھٹک رہا ہے اور ایک صحیح راستے پر بالکل صحیح گامزن ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جی قل هو الذی انشأکم، کہہ دو وہ ہے تمہیں جعلکم السمع والابصار والافئدہ، تمہارے اور آنکھ، قلیل ما تشکرون، بہت کم ہے جو کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تین اپنی نعمتوں، ایک تو تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے پیدا کر کے، دوسرا پھر اگر تین صفتوں کا ذکر کیا ہے انسان کی، سمع، بصر اور دل، یہ تینوں انسان کی ہدایت کو محفوظ اور ہدایت کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ تو سمع سے انسان ہدایت کے لیے بڑی بات سن سکتا ہے، آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اپنی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ سکتا ہے، اور دل سے اس کو سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس لیے ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تمہارے ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سارے اعضاء اللہ نے ہی بنائے ہیں، لیکن تین کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ چیز تمہارے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے، لیکن تم ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو، یعنی تمہارا شکر کی صورت یہ تھی کہ تم اللہ تعالیٰ ان اپنے اعضاء کو صحیح استعمال کر کے ہدایت پر آ جاتے، لیکن تم نے ان کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو یہ تمہاری ناشکری ہے۔ جی قل هو الذی ذرأکم، کہہ دو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فی الارض زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی اللہ نے صرف پیدا ہی نہیں کیا، زمین میں تمہیں جگہ ہی نہیں دی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف اکٹھا بھی کرے گا، یعنی یہ پیدا کر کے، یا کہیں کہ تم یہ سمجھو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہے، لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ تو یہ بعث بعد الموت کا عقیدہ یہاں سے ثابت کیا جائے۔ جی یہ سب آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے بات بہترین، ماشاء اللہ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کب ہے وہ وعدے کی گھڑی اگر تم سچے ہو۔ یہ وہ وعدے گھڑی مراد قیامت، جب دوبارہ جی اٹھنا ہے، وہ گھڑی کا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت آئے گی کب؟ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ قیامت کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا، بل مسئول عنہا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، سَأُخْبِرُكُمْ عَنْ أَشْرَاطِهَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آگاہی دی گئی ہے، لیکن قیامت کا ایگزیکٹ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا۔ تو یہ بار بار پوچھا کرتے تھے یہ کب آئے گا بھلا؟ تو
اللہ تعالیٰ نے باوجود مشرکین کے سوال کیے جانے کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کی خبر نہیں دی، اور اس کا اقرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مقامات پر کیا بھی ہے جی۔ لیکن اس کے باوجود کئی نادان، ضعیف العقیدہ اور فاسد العقیدہ اور باطل العقیدہ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا بھی علم تھا، نعوذ باللہ جی۔ قل انما العلم عند اللہ، کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ وانما انا نذیر مبین، اور میں تو بس ایک ڈرانے، کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ہاں جی، یعنی میرا وظیفہ صرف اور صرف اس قیامت کے متعلق خبردار کرنا ہے، اس کے متعلق ڈرا دینا ہے، تنبیہ کر دینا ہے۔ باقی آئے کہ کب، یہ علم مجھے بھی نہیں ہے، یہ علم فقط اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور مجھے اس کا مکلف ہی نہیں بنایا، اور نہ ہی کسی کو بھی مکلف بنایا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قیامت کے متعلق پوچھا جاتا تھا، آپ نے فرماتے تھے اس کے لیے تم نے کیا کیا؟ ایک صحابی ہے صحیح بخاری میں، اس نے کہا اللہ کے رسول متسع، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما عادت لہا، تو نے اس قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے یہ بتا، تیرا اس سے کیا ہے؟ یہ سالون عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکراها، یعنی آپ کو اس کے ذکر سے کیا ہے اے نبی؟ اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا تھا کہ ما عادت لہا، اس کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اور صرف اس قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرانا، خبردار کرنا ہے کہ مجرموں کو سزا ملے گی اور مؤمنوں کو جزا ملے گی، اچھی جزا ملے گی، تو اس کے متعلق خبردار کرنا ہے، بشیر و نذیر ہے بس جی۔ زلفہ، جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب، یعنی وعدے کو، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو جنہوں نے کفر کیا ان کے چہرے خراب ہو جائیں گے، ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے۔ وقیل هذا الذی کنتم به تدعون، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ یعنی تم مانگتے تھے نا جس کو، کہ بار بار کہتے تھے کب آئے گی کب آئے گی، یہ جو تم بار بار پکار کرتے تھے اور تقاضا کرتے تھے، یہ وہ ہے قیامت۔ تو اس دن ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ بگاڑ دے گا، سیاہ کر دے گا، جس طرح قرآن پاک کی دوسری آیات کے اندر ہے اسودت وجوہ الذین، تو اس طرح طبیعت وجوہ، اس طرح طبیعت کے لفظ ہیں مومنوں کے لیے، اور اسود کے لفظ ہیں، اسودت کے لفظ ہیں کافروں کے لیے، تو ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ اب یہ بگاڑ قرآن پاک نے ہی بتایا ہے کہ یہ بگاڑ کالے چہروں کے ساتھ ہوگا، اور ممکن ہے اس کی ساخت بھی بدل جائے، یقیناً بدل جائے گی۔ یہ ان کی مذمت اور ان کی ایک بری علامت کے طور پر ان کے ساتھ ایسا کیا جائے گا، اور پھر ساتھ کہا جائے گا کہ یہ تمہارا تقاضا ہے جو تم بار بار کہتے تھے، نبی کو پوچھتے تھے کب آئے گی کیا اب یہ پوچھنا ان کا یاد رکھیں تمسخر اڑانے کے لیے تھا، یہ علم کے لیے پوچھنا نہیں تھا۔ علم کے تو صحابہ نے پوچھا تھا، آپ نے پھر بھی رہنمائی کی کہ آپ نے اس کے لیے تیاری کی ہے، یہ کفار پوچھتے تھے تمسخر اڑا دیں گے کب آئے گی تمہاری، یعنی ان کو یہ اعتقاد تھا ان کا کہ قیامت آئے گی نہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سرنگو کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے جی۔ قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا، کہہ دو بتاؤ تو، اگر اللہ ہلاک کر دے مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں، یا ہم پر رحم کرے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کافروں کو کون بچائے گا دردناک عذاب سے۔ جب وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا، لیکن خواصات زمانہ سے کبھی کبھی، کبھی نہ کبھار اس کا بھی زوال آئے گا ہی آئے گا، اللہ اس کی بھی پکڑے گا، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سے کہا گیا کہ آپ ان کو کہہ دیں اللہ مجھے ہلاک کر دے، موت دے دے، میرے پر مصیبت نازل کر دے، یا مجھ پر رحم کر، تمہارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، تمہارا اس سے کوئی سروکار، تمہیں اپنے اعمال کا بدلہ دینا ہے اور میں نے اپنے اعمال کا بدلہ دینا ہے، میں اللہ کے ہاں جواب دے ہوں گا۔ تمہیں بتاؤ کہ تم جو کہتے ہو کہ قیامت آنی ہی نہیں ہے، بتاؤ اس دن قیامت جب آئے گی تو تمہارے ساتھ ہوگا کیا، تمہیں کون بچائے گا؟
صرف اپنی خبر دو. جی. قل هو الرحمن آمن به دو ما توکل پر ہم نے توکل کیا فستعلم فستعلمون من فی الضلال مبین، قریب ہے کون ہے واضح گمراہی میں۔ یعنی میرا توکل تو فقط اللہ پر ہے. یہ جو تم میرے بارے بد دعائیں کرتے ہو یا چولیاں اٹھا اٹھا کے کیا، تم یہ جو میرے بارے میں سوچتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ یہ ہو جائے یا خواہش رکھتے ہو، تو فرمایا کہ میں تو ہر سو اللہ کے توکل پر جیتا ہوں. کب میرے اوپر کوئی مصیبت آئے یا نہ آئے یہ تو میں اللہ کے بھروسے پہ ہوں، میں تو کسی اور کا بھروسہ رکھے ہوئے نہیں ہوں. تم بتاؤ کہ تم جس کے بھروسے پر تم جیتے ہو تو وہ تمہاری کیا مدد کر سکے گا. اور باقی جو فیصلے ہیں قیامت کے فیصلے وہ تم بہت جلد جان جاؤ گے کہ میں گمراہی میں ہوں یا تم گمراہی میں ہو، میں صحیح کہہ رہا ہوں یا تم صحیح کہہ رہے ہو. یہ سارے فیصلے بہت جلد ہونے والے ہیں، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے صرف. جی. قل ان اصبح ماؤكم غورا، تو بتاؤ تو اگر تمہارا پانی زمین میں غائب ہو جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو پھر تمہارے لیے کون لائے گا جاری ہونے والا پانی؟ ہاں جی. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے. جتنوں کو تم پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے پانی کو گہرا کر دے، یعنی زمین سے بہت ہی گہرا کر دے، تو پھر کون پانی لائے؟ گہرے سے مراد اب اتنا گہرا کر دے کہ تمہاری وہاں تک پہنچ ہی نہ ہو سکے، تو پھر بتاؤ پانی کہاں سے لاؤ؟ یہ پانی کی ایک نعمت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پورے نشانی پیش کیا ہے. یہ پانی تم بور کر کے پانی تمہیں مل جاتا ہے. ابھی بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پانی ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہاں پہ لمبی لمبی ڈرلوں کے ساتھ بور بھی کیے جاتے ہیں، لیکن کہیں پانی ملتا ہے کہیں نہیں ملتا. تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ جو ٹھنڈا پانی ہے یعنی تازہ پانی، اس کے متعلق تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن پوچھا بھی جائے گا، اسپیشل اس کے بارے میں سوال ہو. میں نے پانی دیا تھا یہ والا. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنے پانی کو ہی گہرا کروں، صرف ایک نعمت تم سے دور کر دوں، تو تمہارے سارے کے سارے معبود مل کر بھی وہ پانی نہیں لا سکتے. تو اس طرح جو بارشیں اللہ تعالیٰ بند کر دے، کوئی بھی مائی کا لال بارش نہیں برسوا سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ آفاقی نشانیاں بتا کے اللہ تعالیٰ کی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں اللہ کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی فقط اللہ ہے، دوسرا اس میں شریک نہیں ہے. یا تو بتاؤ کہ یہ ان آفاقی نشانیوں میں سے کسی نشانی کے اندر ان کا کوئی حصہ ہے جن کو تم پکارتے ہو. کسی کا کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں جی. سوال نہ کرنے کی وجہ معلوم نہیں ہوتی مجھے. ظاہر ہے جو طالب علم ہوتا ہے اس کے ذہن میں تو سوالات آتے ہیں. تجور بھائی. شیخ محرم، اس کی یا تو میرے ذہن میں تین وجوہات آ رہی ہیں. یا تو یہ بات ہوگی کہ کوئی شرما رہا ہے سوال کرنے سے، یا تو ایسا ہے کہ
اتنے ہم زیادہ ماہر ہو گئے کہ ہمیں سوال کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی، یا تو یہ ہم اتنے ہم سوچتے ہی نہیں، اس لیے ہمیں سوال مطلب ذہن میں بنتا ہی نہیں ہے، میرا خیال یا ہے تو یہ اس اپنے بارے میں سیکنڈ یہی آپشن سے خیال زیادہ کرتا بہتر ہے لگ رہا کہ آپ ہے، میرا خیال ہے سیکنڈ جی آپشن زیادہ کیسا بہتر لگ رہا ہے۔ اپنے بارے میں یہ تیسرا زیادہ لگتا ہے مناسب، کہ میں شاید زیادہ سوچتا نہیں ہوں جتنا مجھے سوچنا چاہیے، اس وجہ سے پھر سوال نہیں بنتا۔ اچھا 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 اچھا، اگر دوسری جو آپشن جو ہے نا زیادہ بہتر لگتی ہے، ماشاءاللہ، مہارا، انتم مہارا۔ چوتھی وجہ شیخ صاحب وہ بیچ میں میرے بارے میں ہوتی ہے کہ وہ میرے نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، پھر وہ میرا ذہن تھوڑا سا زیادہ مطلب نہیں رہتا کلاس میں۔ اچھا اچھا اچھا، آپ پانی رکھا کریں اپنے پاس نا، گرم پانی، کیا خیال؟ مطلب کوشش ہوتی ہے میری، اب جن میں نہیں، میں جیسے ہاتھ جیسے ہی کا نہیں، کام کرتے میرے کہنے کا مطلب گرم پانی رکھا کریں، جیسے ہی آپ کو نیند آنے لگے نا، آپ اپنے ہاتھ جو ہے نا وہ پانی میں ڈال دیں، تب آپ کو پھر رات کو بھی نیند نہیں آئے جی گی۔ جی شیخ صاحب۔ چلے کوئی بات نہیں، نیند بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے جی، ان سے پوچھے جن کو نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ جی یہ بدایت المجتہد ہے، القسم الثالث من الفصل الاول فی وقت، اذان کے وقت کے بارے میں کہ اذان کب دی جائے گی۔ اما، اب اس میں بھی جو ہے نا چار اذانیں جو ہے نا، وہ تو اس پہ تو اتفاق ہے کہ وہ اذانیں جب تک وقت داخل نہیں ہوگا تب تک اذان نہیں دی جا سکتی، یعنی وقت داخل ہونے سے پہلے اذان نہیں دی جائے گی۔ اور جو فجر کی اذان، اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ فجر کی اذان قبل از وقت اگر دی جا سکتی ہے، اگر دے دی ہے تو اس کا اعادہ ضروری ہے یا نہیں ضروری، بعض کہتے ہیں کہ پہلے بھی دی جا سکتی ہے اور بعد میں بھی دینا ضروری ہے، تو بہرحال یہ اختلاف تھوڑا سا ہے۔ درست بات یہ ہے اس مسئلہ میں کہ فجر کی اذان بھی وقت داخل ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جو اذان ہے وہ فجر کی اذان نہیں ہے، اس سے پہلے جو اذان دی جاتی تھی عہد نبوی کے اندر، دو اذانیں دی جاتی تھی نا، فجر سے قبیل، فجر سے ذرا پہلے اذان بھی دی جاتی تھی، اور فجر داخل ہونے کے بعد بھی اذان دی، تو اصل جو اذان تھی وہ فجر داخل ہونے کے بعد ہی ہوتی تھی، اس سے پہلے والی جو اذان ہے وہ دراصل فجر کی اذان نہیں ہے، نہ ہی وہ تہجد کی اذان ہے، وہ فقط تنبیہ کے لیے ایک اعلام ہے، الارم ہے ایک طرح کا۔ یہ ابھی جب نماز کا وقت شروع ہونے والا ہے، یعنی سوری، اذان کا وقت، اذان فجر کا وقت شروع ہونے والا ہے، لہٰذا لیرجع قائمکم ولیونبہ نائمکم، یہ اذان دینے والے کے مقصد یہ ہوتا تھا کہ تاکہ تمہارا قیام کرنے والا وہ لوٹ آئے، یعنی اس کو پتہ چل جائے کہ اب میرے قیام کا وقت ختم ہونے والا ہے، تاکہ وہ جلدی جلدی وطر پڑھ لے، اور جو سویا ہوا ہے وہ متنبہ ہو جائے، اس نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، لہذا وہ جلدی چلے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خلاصہ ہے اس کا۔ واما وقت الاذانی، کہتے ہیں اذان کا وقت، فاتفق الجمیع، تو سبھی فقہا کا اتفاق ہے، علی انہ لا یؤذن للصلاۃ قبل وقتها، کہ کسی بھی نماز کے لیے اذان اس کے وقت سے پہلے نہیں دی جائے گی، ما عدا الصبح، صبح کے علاوہ، نماز فجر کے علاوہ، اذان فجر کے علاوہ باقی سبھی نمازوں کے بارے میں اتفاق ہے۔ فإنهم اختلفوا فيها، اس نماز کے بارے میں، اس اذان کے بارے میں ان کا اختلاف ہے، فجر کی اذان کے بارے میں۔ فذهب مالک والشافعی الى انه لا يجوز، امام مالک اور شافعی کا مذہب یہ ہے کہ جائز نہیں ہے کہ یؤذن لها قبل الفجر،